اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح موسم میں حبس اور گرمی ہے اسی طرح سیاسی جو پارا ہے سیاسی کشیدگی اس کو کم آپ چاہتے ہیں چلا جاؤں میاں کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ ساری اسپیکولیشن ہے, کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے, ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا اور اس میں خود اسپانسرڈ قسم کی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہمارا حصہ ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. اور آپ نے اس کا دیکھا کہ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہم نے تمام پارٹی صرف یعنی جو بینچ ہیں حکومتی جماعتوں کے ساتھ نہیں, میں نے حکومت کی طرف سے اپنے ساتھیوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح انگیج کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایک واحد ایک متحد آواز دنیا نے سنی, کہ دنیا پوری نے متحد آواز سنی پاکستانیوں کی. یہ کسی اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ حکومتی جماعت کی پارٹی کوئی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے. یہ ایک مثالی آپ کے سامنے تجربہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہوا جو واقعہ, اس میں بھی ہماری جہاں تک کوشش ہے کہ تمام, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون اور آئین کو تو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے, اس کا قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح کی کرپشن کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں, آپ کی سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے. دیکھیے پوری قوم کو پتہ ہے اور آپ تو اس سے بھی زیادہ ذہین ہیں, جہاں تک قانون آئین کا تعلق ہے وہ فالو ہوگا. اور اگر کوئی آپ کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے کہہ رہے کرپشن آئی ہے, کرپشن آئی ہے تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے اور اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے کسی بھی جگہ پہ ہو, صرف ایک صوبے میں نہیں, جہاں بھی کرپشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنا اس میں جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اکثر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن مذاکرات وہاں چاہتے ہیں جہاں پر ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے یا ان کے پاس طاقت ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں ان کے مذاکرات ہو سکیں گے یا جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے جو جتنا یعنی مشکل میں یہ پھنس چکا تھا 2022 تک, اب میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ سب اس وقت یہی کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا کل ہوگا. اگر اس وقت یہ تبدیلی نہ آتی اپریل 2022 میں تو شاید آپ کو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب اس کو سہارا دیا پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ نے. ہم نے بہت بڑا اپنا سیاسی کیپٹل کو ہم نے نقصان اٹھایا اس حکومت کو داخل ہونے میں, اس کو چلانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس تمام محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ جو ہے ہوا میں اڑ گیا, اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان کے جو وسائل ہیں زر مبادلہ کے وہ 14.5 ارب ڈالر پہ 30 جون کو پہنچ چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا, بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطرہ باقی ہے, ابھی خطرہ ٹالا نہیں ہے. خطرہ تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے نا جی, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خطرہ دیکھیں, آپ نے الرٹ رہنا ہے. آپ نے خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر کوئی وار کرے, دو قسم کے وار ہیں, ایک دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم پوری اپنی تیاری میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہمارے جو جوان شہید ہوئے اور اس کے نتیجے میں اگلے ہی 48 گھنٹے میں قریباً 30 خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا. تو جہاں تک یہ خطرہ جو باقی ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک بنیاد ہے, وہ دونوں جو پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں, اس کی یہ ہے کہ جو سیز فائر تھی وہ تو قائم ہے. جہاں پیچھے دونوں ملکوں نے جن لائنوں پہ 4 دن میں 8 دن میں 10 دن میں جانا تھا, پیس ٹائم پوائنٹ پہ جا چکے ہیں. لیکن کچھ ان کی مجبوری لگتی ہے, ہندوستان کے جو سیاسی ان کے قائدین ہیں تو وہ ایسے بیان دے دیتے ہیں, تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جس اللہ نے آگے پروٹیکشن کی, اللہ کے فضل سے بہترین کامیابی دی اور تمام دنیا نے دیکھا, اور پاکستان کی اس وقت اس کے بعد جو دوبارہ عزت بحال ہوئی. آپ دیکھیں کہ ابھی صرف چند دن پہلے پاکستان کے جو تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ, اور جو 12 سال سے قریباً 2013 میں ہوئی تھی, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, جو دونوں ملکوں کا باہمی اقتصادی جو کمیشن ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو سکی تھی, وہ میٹنگ ہوئی ہے.
اور اس سے سب سے بڑی جو اس کی آؤٹ کم ہے کہ اقتصادی تمام معاہدے دفاعی ہر چیز، لیکن ساتھ ساتھ 2 قسم کے پاسپورٹ پہ شروع یہ ہوا ہے کہ اس پہ ویزا ختم ہو گیا. یہ کوئی چھوٹی نیوز نہیں ہے، یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 24 جون کو میں نے اور پاکستان کی طرف سے، لیکن میرے ان سے مذاکرات قریباً 7-8 مہینے سے چل رہے تھے اس حوالے سے، اور وہ صرف ڈپلومیٹک پہ راضی تھے. ہمارا جو عام لوگوں کا ویزوں کا سلونیس ہے مسئلہ، اس کو بھی انہوں نے بہت بہتری کی ہے. اور میری یہ ان سے درخواست تھی کہ آپ ہمارے جو سرکاری جو بلو پاس ان کو بھی دیں، کیونکہ وہ کافی بڑی تعداد ہے، تمام MNAs، تمام سینیٹرز، تمام MPs، تمام سینئر گورنمنٹ آفیشلز، تو وہ بھی انہوں نے مانا. اور 24 جون کو جناب شیخ عبداللہ بن زائد جو کہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کے 24 کی رات کو تقریباً 12:30 بجے وہ سائن کیا، اور پھر میں واپس آیا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. آپ سے انشاءاللہ اس مبارک میں باقی باتیں ہوگی. بہت شکریہ.